हालेलुया, हालेलुया। मसीह में आप सबकी सलामती हो। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत वक़्त के लिए कि खुदा ने हमें ये वक़्त दिया और आज हम क्रिसमस सीज़न में एंट्री कर चुके हैं। इस पहले एतवार के लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। आज हम सीखेंगे, मौजू है क्या आप तैयार हैं, या इसको मैं अपने लिए बोलूँगा, क्या मैं तैयार हूँ। बोलिए एक दूसरे से, क्या आप तैयार हैं। एक दूसरे से पूछे, क्या आप तैयार हैं। जी, मेरे साथ निकालिएगा। आज हम सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए। क्या ज़रूरत महसूस हुई खुदावंद को कि खुदावंद इस दुनिया में आए, और क्या ऐसा ख़ास काम था जो जिसे पूरा करने के लिए खुदावंद को इस दुनिया में आना पड़ा। मेरे साथ निकाले यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान, उसका पहला बाब और उसकी पहली 3 आयत हम पढ़ेंगे। हालेलुया, शुक्र जी। खुदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। आमीन, आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, तशरीफ रखें। हालेलुया। कोई आवाज़ कम नहीं होनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। खुदा का शुक्र हो मेरे अज़ीज़ों। इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी को खून और बदन में होकर इस दुनिया पर जाहिर होना था, उससे पहले ही खुदावंद मौजूद है। आज जो हवाला हमने तिलावत किया है, ये इस बात का सबूत है कि इससे पहले कि मसीह खुदावंद एक बदन में होकर इस दुनिया पर अपने आप को जाहिर करते, वो बदल लेने से पहले ही मौजूद थे, मौजूद हैं और हमेशा रहेंगे। क्योंकि लिखा है इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। हालेलुया। इसका मतलब जब कुछ भी नहीं था, खुदा मौजूद था, कलाम उसके साथ था और कलाम खुदा था। यानी खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाक रूह, तीनों की बात हो रही है। ये तीनों इख्तियार में, हुकूमत में और जौहर में, किरदार में एक है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम पैदाइश की किताब उसके पहले बाब को भी पढ़ लें। शुरू में इस बात के सबूत के तौर पर उसके पहले बाब की 3 आयत पढ़ेंगे। लिखा, खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। आमीन, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, रोशनी के बारे में लिखा है खुदा नूर है। खुदा क्या है? यानी खुदा रोशनी है। तो यहाँ पर जब लिखा है कि रोशनी हो जा, तो इसका मतलब ये नहीं कि रोशनी को पैदा होने के लिए कहा गया। इसका मतलब ये है कि रोशनी को और जाहिर होने के लिए कहा गया, कि रोशनी अपने आप को जाहिर करे। कितनों को मेरी बात की समझ आ रही है? तो यहाँ पर भी देखें, खुदा बाप इसमें खालिक है, मालिक है। खुदा का रूह जुम्बश कर रहा है और खुदा का कलाम जिसने अपने आप को रोशनी बनकर जाहिर किया, वो खुदा का बेटा, मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम आज मुझे और आपको सिखाता है कि इससे पहले कि खुदा
اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بدن میں خون میں ظاہر کرتا وہ پہلے سے ہی موجود ہے. اور یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس نے کسی خاص مقصد کے لیے کسی خاص کام کو پورا کرنے کے لیے جو کوئی کر نہیں سکا اس نے بدن اختیار کیا. وہ بدن میں اپنے آپ کو اس نے ظاہر کیا. یہ کرسمس سیزن جو شروع ہو چکا ہے، یہ مہینہ، یہ اسی سیلیبریشن میں ہے کہ خدا نے اپنے آپ کو بدن میں ہو کر ظاہر کیا ہے. ہاللیلویا، خداوند کا شکر ہو. میرے عزیزو، ہم دیکھیں گے کہ خدا کا بیٹا جب اپنے آپ کو بدن اور روح میں ظاہر کرتا ہے تو وہ ایک ہی وقت میں دو حالتوں میں ہے. ایک وہ بدن میں ہوتے ہوئے انسان ہے اور دوسرا وہ روح میں ہوتے ہوئے خدا ہے. ہاللیلویا. یعنی ایک ہی وقت میں وہ انسان بھی ہے، وہ خدا بھی ہے. وہ کامل انسان ہے کیونکہ اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہے، وہ گناہ سے مبرا ہے، وہ بے عیب ہے، اسی لیے وہ کامل انسان ہے. اور اس کو لقب جو اس نے استعمال کیا، ابن آدم کا استعمال کیا، کیوں اس سے پہلے جتنے بھی بنی ہوئے انسان تھے وہ سب کے سب گناہوں سے بھرے ہوئے تھے. اور خدا کے طور پر وہ اپنے قدرت کو ظاہر کرتا ہے، اختیار کو ظاہر کرتا ہے، جوہر کو ظاہر کرتا ہے کہ ابلیس بھی تھر تھراتا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. میرے ساتھ نکالیے گا حوالہ فلپیوں کا خط، اس کا باب نمبر 2، اس کی آیت نمبر 6. جلدی سے ذرا نکالیں گے. پولس رسول کا خط فلپیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا باب نمبر 2 اور اس کی آیت نمبر ہم 6 پڑھیں گے، جو کہ بہت ہی اہم آیت ہے اور ہمیں سکھاتی ہے کہ خداوند کے پاس اگرچہ اختیار تھا کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے طور پر قدرت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ ظاہر کرتا، لیکن اس نے کیا ایسا کیا؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے 6 آیت، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا. فلپیوں کا خط، اس کا باب نمبر 2 اور اس کی آیت نمبر 6. اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. آمین. اس بات پہ ذرا غور کیجئے کہ اگرچہ وہ اپنے آپ کو انسان کے طور پر ظاہر کر چکا، انسان میں ہو کر اپنے آپ کو ظاہر کر چکا، بدن اور خون میں ہو کر اپنے آپ کو ظاہر کر چکا، اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، اگرچہ وہ قدرت اور قوت میں تھا، اگرچہ وہ اختیار میں تھا، اس کے باوجود اس نے اپنے آپ کو خدا کے برابر ہونے کو نہ اپنے آپ کو برابر نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کو اس نے چھوٹا کیا، اپنے آپ کو اس نے خالی کیا. 7ویں آیت میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا. ہاللیلویا. یہ ہے ان کی عظیم محبت کہ اتنی طاقت ہونے کے باوجود، اتنی قدرت ہونے کے باوجود، اختیار ہونے کے باوجود، اتنی سپر نیچرل پاورز ہونے کے باوجود اپنے آپ کو چھوٹا کیا، اپنے آپ کو خالی کیا. اور کیوں ایسے کیا؟ اپنے آپ کو خالی کیوں کیا؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ تھی، کیونکہ باپ کی مرضی تھی. اور باپ کی مرضی تھی کوئی ایک خاص کام کو پورا کرنے کے لیے باپ نے اپنے لگتے جگر کو، اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا. وہ خاص کام کیا تھا اور وہ خاص خدا کی مرضی کیا تھی؟ آئیے میرے ساتھ نکالیے رومیو کا خط، اس کا باب نمبر 5 اور اس کی آیت نمبر 8 اور 9 پڑھیں گے ہم خدا کے کلام میں سے.
मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका बाब नंबर 5 और उसकी आयत नंबर 8 और 9। यहाँ से हम देखेंगे कि बाप की मर्जी बेटे के लिए क्या थी और बाप क्या चाहता था कि बेटा ज़मीन पर वो काम करे। लिखा है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर, बस जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीला से गज़ब-ए इलाही से भी ज़रूर ही बचेंगे। आमीन, हालेलुया। खुदा का कलाम सिखाता है कि बाप की मर्जी थी कि बेटा इस दुनिया में आकर उस इंसान के लिए, उस ज़मीन के शाहकार के लिए जिसे बाप ने अपने हाथों से बनाया था, वो जो भटक चुका था, वो जो गुमराह हो चुका था, वो जो गुनाहगार हो चुका था, वो जो हमेशा की ज़िंदगी से निकल चुका था, बाप चाहता था कि उसका इकलौता बेटा ज़मीन पर जाकर उसी शाहकार के लिए अपने बेऐब लहू को बहाए, अपनी कीमती जान को दे दे, ताकि वो शाहकार वापस अपने खून से धोकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल कर सके। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि हमारे गुनाहों की खातिर बाप ने बेटे को ये काम सौंपा कि वो हमारे गुनाहों की खातिर अपनी जान दे। हम पर जो मौत मुसल्लत हो चुकी थी, उस मौत का कब्जा हमसे हटाए। मेरे साथ निकालिए एक और हवाला पढ़ेंगे, इब्रानियों का खत, उसका बाब नंबर 5 और उसकी आयत नंबर भी 8 और 9 पढ़ेंगे कि खुदावंद के कलाम में, खुदा का कलाम हमारी और क्या रहनुमाई करता है। हालेलुया, खुदा तेरा शुक्र हो। इसका बाब नंबर 5 और उसकी आयत नंबर 8 और 9 लिखा है, और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठा कर फर्मा बरदारी सीखी। बाप का इकलौता बेटा जिसके आगे कोई चीज ठहर नहीं सकती, कलामे मुकद्दस में लिखा उसने दुख उठा उठा कर। सोचिए कि हमारे बदले में उसने कितनी मुसीबतें उठाई, हमारी हिस्से की तकलीफें उसने ली, उसने दुख उठा उठा कर फर्मा बरदारी सीखी। खुदा के बेटे ने मुझे और आपको ये बात सिखाई है कि हमें फर्मा बरदारी करनी है, चाहे उसके लिए हमें दुख ही क्यों ना उठाना पड़े। लेकिन हम फर्मा बरदार होने के लिए दुख सहना नहीं चाहते। हम फर्मा बरदार होने के लिए तकलीफ लेना नहीं चाहते। हम फर्मा बरदार होना चाहते हैं, लेकिन बगैर किसी तकलीफ के, बगैर किसी चुभन के, बगैर किसी मुसीबत के, बगैर किसी दुख के। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम सिखाता है कि खुदा के बेटे ने दुख उठा उठा कर फर्मा बरदारी सीखी। उसकी अगली आयत में पढ़ेंगे, लिखा कामिल बनकर। इसका मतलब कि अगर जब हम दुख और मुसीबतों से गुजरते हैं और फिर भी हम खुदा के साथ जुड़े रहते हैं, फिर भी हम खुदावंद पर भरोसा किए रखते हैं, फिर भी हम खुदावंद पर तवक्कल करते हैं और उसकी फर्मा बरदार रहते हैं, तो उसका मतलब है हम कामिल होते हैं। लिखा है कि बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठा कर फर्मा बरदारी सीखी और कामिल होकर। इसका मतलब ये बात चली आ रही है, उसी का अगला हिस्सा है। और कामिल बनकर अपने सब फर्मा बरदारों के लिए अबदी निजात का बायस हुआ। आमीन, हालेलुया। देखिए, खुदा का बेटा मेरे और आपकी खताओं के लिए ज़मीन पर भेजा गया, उसका इवज़ी बनाकर। क्योंकि वक्ती तौर पर गुनाहों की खलासी तो जानवरों और बैलों से हो रही थी, लेकिन हमेशा के लिए खलासी बेऐब से होनी थी।
اور بے عیب کوئی رہا نہیں۔ اس لیے خدا کو اپنا اکلوتا بیٹا زمین پر بھیجنا تھا، کیونکہ وہ بے عیب ہے، اور اس بے عیب نے میرے اور آپ کے لیے جان دی، اپنا لہو بہایا، اور اس خون سے ہمیں دھویا، اور ہمارے بدنوں سے، ہماری زندگیوں سے اس مروسی گناہ کو، اس داغوں کو، دھبوں کو، جھریوں کو دھویا، ہمیں پاک اور صاف کیا، اور اس منصوبے کو زمین پر پورا کر کے دشمن ابلیس کا برملا تماشا بنایا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، خداوند کی ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ کو یاد ہوگا ہم نے بڑی دفعہ اپنی زندگی میں کرسمس سیلیبریٹ کی ہے، اور ہم نے اس کرسمس سیزن میں ہم نے ہیرودیس بادشاہ کے بارے میں، مجوسیوں کے بارے میں، چرواہوں کے بارے میں سنا۔ پلاطوس کے بارے میں ہم تب پڑھتے ہیں جب ایسٹر کا موقع آتا ہے، جب یسوع مسیح کو پکڑا جاتا ہے اور وہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں، اور پلاطوس نے ایک سوال کیا تھا۔ پلاطوس نے کہا، کیا تو بادشاہ ہے؟ جب انہوں نے کہا نہیں، اپنے آپ کو یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے۔ پلاطوس نے کہا، کیا تو بادشاہ ہے؟ یسوع مسیح نے جواب میں کہا تھا، تو خود کہتا ہے، تو خود کہتا ہے، لیکن آگے وضاحت کی اس بات کی۔ یسوع مسیح نے کہا، اس بات پہ ذرا غور کیجئے گا، یسوع مسیح نے کہا، خدا کے بیٹے نے کہا، میرے اور آپ کے نجات دہندہ نے کہا کہ میری بادشاہی اس زمین کی نہیں ہے بلکہ آسمان کی ہے۔ یعنی یسوع مسیح اس دنیا میں نہ صرف ہمارے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے آیا تھا، نہ صرف ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرنے کے لیے آیا، بلکہ روحانی بادشاہت قائم کرنے کے لیے آیا تھا۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں، یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اگر میری بادشاہت اس زمین کی ہوتی تو میرے شاگرد لڑتے۔ آپ نے کبھی ان لفظوں پہ غور کیا ہے؟ اگر میری بادشاہت اس زمین کی ہوتی تو میرے شاگرد لڑتے۔ کہ یسوع مسیح کو جب پکڑوایا گیا تھا، عدالتوں میں پیش کیا گیا تھا، کسی شاگرد نے لڑائی کی؟ لوگوں کی بھیڑ یسوع مسیح کے پیچھے رہتی تھی، اگر وہ بھیڑ تھوڑی سی ادھم مچاتی، وہ لڑائی کرتی، تو یسوع مسیح کو وہ چھڑوا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیوں نہیں ایسے کیا؟ کیوں نہیں شاگردوں لڑے؟ کیوں نہیں شاگردوں نے سپاہیوں کے ساتھ جنگ کی؟ اس لیے کہ یسوع مسیح یہاں پر زمینی بادشاہت قائم کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ روحانی بادشاہت قائم کرنے کے لیے آئے تھے۔ کتنوں کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات میرے اور آپ کے لیے بہت قابل غور ہے۔ کیا واقعی اگر یسوع مسیح کی بادشاہت زمینی ہوتی تو شاگرد لڑتے؟ اس کا مطلب اگر یسوع مسیح کی زمینی بادشاہت نہیں ہے تو پھر شاگرد، جو کہ ہم بھی شاگردوں میں آتے ہیں، تو پھر ہماری بھی کسی کے ساتھ جنگ نہیں ہے۔ زمین کے رہنے والوں کے ساتھ ہماری جنگ، زمینی لوگوں کے ساتھ ہماری جنگ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ واضح طور پر یسوع مسیح نے کہا ہے، اگر میری بادشاہت زمینی ہوتی تو میرے شاگرد لڑتے۔ دراصل یسوع مسیح بتانا چاہ رہے تھے کہ میں روحانی بادشاہت قائم کرنے آیا ہوں، اور اگر اس بات پہ ذرا غور کریں کہ اگر روحانی بادشاہت قائم ہو رہی ہے تو ہماری جنگ بھی پھر روحانی ہے۔ ہاللیلویا! کتنے میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ہماری جنگ زمینی نہیں، ہماری جنگ روحانی ہے۔ اس کا مطلب پھر ہماری جنگ کن کے ساتھ ہے؟ افسیوں کا خط نکالیے میرے ساتھ، اور جلدی سے اس کا باب نمبر 6 نکالیں گے۔ خدا کا کلام میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہماری جنگ کن کے ساتھ ہے۔ اس کا باب نمبر 6 اور اس کی آیت نمبر ہم پڑھیں گے 12۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے۔ یسوع مسیح نے
خدا کے بیٹے نے اپنے آپ کو خون اور گوشت میں ظاہر کیا دنیا پر، بادشاہت قائم کرنے کے لیے ظاہر کیا، چھٹکارا دینے کے لیے ظاہر کیا، لیکن وہ بادشاہت زمینی نہیں تھی، آسمانی تھی، جسمانی نہیں تھی، روحانی تھی۔ اور اسی طور سے یہ بات بھی واضح کر دی کہ اس کے شاگرد، اس کے لوگ زمینی یا جسمانی جنگ نہیں لڑیں گے، نہیں لڑائی جھگڑے کریں گے۔ وہ کون سی جنگ لڑیں گے؟ کلام میں لکھا ہے کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہے۔ آمین، ہلیلویا۔ اب بتائیے، کیا آسمانی مقاموں پر انسان رہتے ہیں؟ بتائیے گا، کیا آسمانی مقاموں پر انسان رہتے ہیں؟ کیا ہوا کے اندر انسان رہتے ہیں؟ جب ہوا کے اندر انسان نہیں رہتے ہیں، آسمانی مقاموں پر انسان نہیں رہتے ہیں، تو وہ پھر اس کا مطلب وہ کہاں، وہاں پر کوئی اور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پھر جسمانی نہیں ہے، وہ جسمانی نہیں ہے، اور اگر وہ جسمانی نہیں ہے تو وہ پھر زمینی بھی نہیں ہے، کیونکہ جسم زمین پر ہے، زمین پر جسم کا وجود ہے، ہوا میں جسم کا وجود نہیں ہے، آسمانی مقاموں پر جسم کا وجود نہیں ہے۔ اگر وہاں پر جسم نہیں ہے تو وہاں پر کون ہے؟ اس کا مطلب وہاں پر ایک ایسی مخلوق ہے جس کو انسانی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس کا مطلب وہ جسمانی نہیں، وہ روحانی ہے، اور ان کو روح میں دیکھا جا سکتا ہے، اور روح میں لڑا جا سکتا ہے، اور روح میں ان کے ساتھ لڑائی کی جا سکتی ہے، اور روح میں ان کو شکست دی جا سکتی ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ بات ہم پر واضح کر دی۔ اور آج جب لوگ جسمانی طور پر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، اس کا مطلب وہ اس بات سے بھی انکار کرتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح کی بادشاہی کے میں نہیں ہے، وہ اس کی رعایا میں، وہ اس کی کلیسیا میں، وہ اس کے لوگوں میں نہیں ہے جو جنگ کرتے ہیں جسمانی طور پر، جو جنگ کرتے ہیں خون اور گوشت کے ساتھ، وجہ چاہے کچھ بھی ہو، کیونکہ انصاف کا تقاضا، انصاف مطلب بدلہ لینا ہمارا کام نہیں ہے۔ اگر ہم نے خود سے انصاف کرنا تھا تو وہ ہمیں کہہ دیتا کہ بدلہ لینا تیرا کام نہیں ہے، وہ کہہ دیتا۔ اس نے واضح طور پر کہا ہے کہ بدلہ لینا تیرا کام نہیں ہے۔ ایک یہ آیت اور دوسری یہ آیت ہے کہ اگر میری بادشاہت زمینی ہوتی، اس زمین کی ہوتی، تو میرے شاگرد لڑتے۔ اس کا مطلب یہ بات دونوں طور پر واضح طور پر ہے، ہمیں خون گوشت کے ساتھ کشتی نہیں کرنی۔ اگر کوئی مصیبت ہم پر آتی ہے، تکلیف ہم پر آتی ہے، تو کلام میں لکھا ہے کہ جس طرح خدا کے بیٹے نے دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھا، تو اس کا مطلب خدا مجھے اور آپ کو فرما بردار ہونے کے لیے اس طرح کے حالات سے گزرنے دیتا ہے۔ ہلیلویا۔ کتنوں کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میرے عزیزو، خدا کا کلام اس طور پر واضح طور پر ہمیں سکھاتا ہے۔ ہم چلیں گے آگے، خدا کے کلام میں سے اور دیکھیں گے، ایک اور حوالہ ہم پڑھیں گے کہ خدا کا منصوبہ کیا صرف یہی تھا کہ مسیح اپنا خون بہائے، جس طرح ہم نے پچھلے حوالہ جات میں پڑھا؟ کیا خدا کا منصوبہ بس یہی تھا کہ مسیح گناہ گاروں کے لیے اپنا لہو بہائے، اپنی جان دے؟ میرے ساتھ نکالیے یوحنا کی انجیل، اس کا باب نمبر 6 اور اس کی آیت نمبر 38ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ 38 آیت نمبر، باب نمبر 6۔ خداوند کے مقدس کلام میں لکھا ہے، آیت نمبر 38، کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں، بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں۔ آمین۔
हालेलुया। ये देखें कितनी खूबसूरत बात खुदा का बेटा कह रहा है कि मैं आसमान से उतरा हूँ। ये बात वाज़े तौर पर बताई जा रही है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा आसमान से उतरा है, जिसने बदन और खून गोश्त में अपने आप को जाहिर किया। वो कोई आम नहीं है, वो आसमान से उतरा। वो रूह में, वो जो रूह था, वो जो रूह है, उसने बदन इख्तियार किया और ज़मीन पर रहने वाले जो बदन रखते हैं उनकी तरह का बनकर अपने आप को उनके बीच में जाहिर किया। और उसने ये बात वाज़े तौर पर बताई है कि ये मंसूबा तो था बाप का कि गुनाहगारों के इवज़ अपनी जान दी जाए और अपने पाक लोगों को बहाकर उन्हें वापस हमेशा की ज़िंदगी में लाया जाए। इसके बावजूद जो सबसे अहम बात थी कि वो काम करना, अपना खून बहाना कोई आसान काम नहीं है। अपनी जान दे देना किसी के लिए कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए आपकी मर्जी चाहिए, आपकी ख्वाहिश चाहिए, आपकी फर्मा बरदारी चाहिए, हमारे ताबेदारी चाहिए। क्योंकि जब हम फर्मा बरदार होंगे तो हम कहेंगे यस मैं तैयार हूँ। जब हम ताबेदार होंगे तो हम कहेंगे यस मैं तैयार हूँ। जब मेरी मर्जी नहीं है तो मैं कैसे किसी के लिए जान दूँगा? कितनों को मेरी बात की समझ आ रही है? खुदा का कलाम सिखाता है, यीशु मसीह फरमाते हैं क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा कि अपनी मर्जी के माफिक अमल करूं। गो के वो लिखा कलाम में अगरचे वो खुदा की सूरत पर, खुदा के बराबर होने को उसने कब्जे में चीज ना जाना। मतलब उतनी ताकत है कि कोई उसके सामने ठहर नहीं सकता। इसके बावजूद अपने आप को खुदा के बराबर नहीं रखा, छोटा किया, अपनी मर्जी नहीं की। कह सकते थे क्या बाप मैं क्यों जाऊं किसी और को, जिस आदम को पैदा किया और किसी बेआब को पैदा कर लूं? बेटा कह सकता था, लेकिन बेटे ने कहा, इस चीज की गवाही दी जमीन पर आकर, उन लोगों के बीच में आकर कहा क्योंकि मैं इसलिए आसमान से नहीं उतरा कि अपनी मर्जी के मुआफिक चलूं, बल्कि अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करूं। ये बात बड़ी ज़बरदस्त है। हम पहले शायद भटक रहे थे, लेकिन जब मसीह को कबूल किया तो बाप के हम भी क्या हो गए? क्या हो गए हम बाप के? बेटे बेटियां बने या नहीं? बने या नहीं? जब बेटे और बेटियां बने तो क्या ये बात हम पर लागू नहीं होती? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे बेटे ने ये बात की गवाही दी है तो हमें भी इस बात की गवाही देनी है कि मेरी ज़िंदगी अब मेरी नहीं है, बचाने वाले की है। तो फिर जब मेरी ज़िंदगी मेरी नहीं है तो फिर मेरी मर्ज़ी क्यों चले? फिर मेरी मर्ज़ी क्यों चले? मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी क्यों गुजारूं? बल्कि मुझे भेजने वाले की, जिसने मुझे ज़मीन पर रखा, उसकी मर्ज़ी के मुआफिक चलना है। मुझे उसकी मर्ज़ी को देखना है कि बाप तूने मुझे क्यों रखा इधर? बाप तूने मुझे इस घर में क्यों रखा? तूने मुझे इस कॉलोनी में क्यों रखा? तूने मुझे इस शहर में क्यों रखा? बाप तूने मुझे इस मुल्क में क्यों रखा है? मुझे बता। तो जिस तरह बाप ने अपने इकलौते बेटे को ज़मीन पर भेजा, पूरी ज़मीन के लिए, पूरी दुनिया, पूरी कायनात के लिए भेजा, इसी तरह अगर बाप के हम बेटे बेटियां हैं तो उसने भी हमें छोटे छोटे इलाकों में अगर रखा है तो उसका भी तो कोई ना कोई मर्ज़ी होगी। तो ज़रूर है हम उस मर्ज़ी को जाने और इस बात की गवाही दूसरों को दें कि मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं बोलूँगा, मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कलाम करूँगा, मैं अपनी मर्जी से फैसला नहीं करूंगा जब तक मैं भेजने वाले की सुनूं ना। हालेलुया। आइए हम एक और आयत पढ़ेंगे कि यह बात तो वाज़ेह हो गई कि यीशु मसीह ने इसकी गवाही दे दी। अब वैसे तो बात करना आसान है, लेकिन अगर बंदा एक मुसीबत में फंस जाए तो तब भी वो ये अल्फाज कहेगा। आप बंदा खुश है तो वो बोल सकता है, खुशी में बोल सकता है, अच्छे मूड में होगा बोल देगा। लेकिन अगर तकलीफ में है, मुसीबत में है, किसी दुख में है,
کیا تب بھی وہ یہی اسی طرح کے الفاظ بولے گا؟ کلام سے پڑھتے ہیں، ہم نے یس تو کر دیا، لیکن یہ بات بڑی مشکل ہے۔ چلیے خدا کے کلام میں سے پھر سے دیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیں مقدس متی رسول کا انجیلی بیان، اس کا باب نمبر 26 اور اس کی آیت نمبر 39 ہم پڑھیں گے کہ ایسی حالت جب خدا کے بیٹے پر آ گئی کہ وہ نہایت تکلیف میں تھے، چھوٹی موٹی سی تکلیف نہیں تھی، نہایت تکلیف میں تھے، تب یسوع مسیح نے کیا کہا؟ 39ویں آیت لکھا ہے، پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ آمین، ہلیلویہ۔ ذرا دیکھیں، آج میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی ایک خوشی بھی ہے، تسلی بھی ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ نہ صرف ہم جب خوش ہوں تب ہم یہ گواہی دیں، بلکہ جب ہم تکلیف میں ہوں، پریشانی میں ہوں، تب بھی ہم اس چیز پر اٹے رہیں۔ یسوع مسیح پکڑوائے جانے والے تھے، دکھوں کا سلسلہ، انتہائی دکھوں کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ یسوع مسیح کو پتا تھا، خدا کے بیٹے کو پتا تھا کیسا سلوک ہونا ہے۔ اس کے باوجود خدا کے بیٹے نے اپنے آپ کو باپ کے سپرد کر دیا۔ اس نے کہا باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ ٹل جائے، لیکن پھر بھی میری مرضی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اسے بچ جاؤں، نہیں، جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ ہلیلویہ۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بڑی دلیری کی بات ہے کہ جس طرح خدا کے بیٹے نے، اکلوتے بیٹے نے یہ کیا، ہم جو چھوٹے بیٹے اور بیٹیوں میں آتے ہیں ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ ہمیں بھی ہر طرح کے حالات میں جڑے رہنا ہے اور یہ کہنا ہے خداوند جو تیری مرضی ہے وہ نہ کہ میری مرضی۔ ایسا نہ ہو کہ میں خواہش کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں ان سے بچ جاؤں، یہ مصیبت مجھ میں آئی نہ، نہیں، خداوند اے باپ اگر تیری مرضی ہے کہ میں اس میں سے گزروں اور تو مجھے کچھ سکھانا چاہتا ہے، تو مجھے تو خداوند تانا چاہتا ہے، تو خداوند میری مرضی نہیں تیری مرضی پوری ہو، کیونکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا تو مجھے بنا۔ ہلیلویہ۔ آئیے صرف آخری آیت ہم پڑھیں گے۔ دیکھیں اب تک ہم نے اس بات کو سیکھا اور سمجھا ہے کہ خدا کا بیٹا اس دنیا میں آیا۔ دیکھیں دوسرے حوالہ جات بہت زیادہ ہے، سب کو پتہ ہے، سب نے سنے ہیں، کرسمس کے پیغامات آپ لوگوں نے بڑی دفعہ سنے ہیں۔ میں نے صرف مین پوائنٹ پہ بات کی، خدا نے بیٹے کو کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ باپ کا جو منصوبہ تھا اسے پورا کرے۔ ہم نے آیت میں پڑھا، سنا، سیکھا باپ کی مرضی کیا تھی۔ اب باپ کی مرضی بھی پوری کی، باپ کا منصوبہ بھی پورا کیا، باپ کا ارادہ بھی پورا کیا۔ بیٹے نے ہر طرح سے اور ہر طرح کی حالت سے گزر کر وہ جان دینے تک وہ وفادار رہا، اور جب وہ وفادار رہا ہے تو اس نے اعلان کیا باپ جس طرح زمین پر تیرا دیا ہوا کام، تیرا سونپا ہوا کام، اگر میں یوحنا کی انجیل 17 باب پڑھے تو وہاں پہ لکھا ہے خداوند اے باپ میں نے تیرا دیا ہوا کام زمین پر پورا کر کے تیرا جلال ظاہر کیا، اب تو مجھے ویسا جلالی بنا جیسا اس دنیا سے بیشتر میں تیرے ساتھ جلال رکھتا تھا۔ دیکھیں وہ بات پھر سے واضح کر دی کہ یسوع مسیح زمینی نہیں، وہ آسمان سے اترا۔ ہلیلویہ، ہلیلویہ۔ میرے عزیزو یسوع مسیح آیا مجھے اور آپ کو بچانے کے لیے، ایک نجات دہندہ کے طور پر اس نے ہمیں بچایا ہے۔ بچایا ہے یا نہیں؟ بولیے، سب بولیے، بچایا ہے یا نہیں؟ اب ہم یسوع مسیح کا انتظار کر رہے ہیں یا نہیں؟ یسوع مسیح آنے والا ہے، اب یسوع مسیح پھر سے نجات دینے آئے گا۔ چلیے پڑھتے ہیں وہ کس لیے آئے گا۔ میرے ساتھ نکالے اعمال کی کتاب، اس کا باب نمبر 17 اور اس کی آیت نمبر
30 اور 31 پڑھیں گے۔ کلام میں لکھا ہے باب نمبر 17، اعمال کی کتاب باب نمبر 17 اور اس کی آیت نمبر 30 اور 31۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، پس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں، یعنی سب کو حکم دیا گیا توبہ کرنے کے لیے۔ اب جو توبہ کر رہا ہے وہ حکم بجا لا رہا ہے، جو توبہ نہیں کر رہا وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے حکم نہیں مانا۔ اگر ہم مرکز کی انجیل 16 باب 16 آیت پڑھیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے، جو ایمان لائے وہ بپتسمہ لے، اور جو ایمان نہ لائے مطلب وہ بپتسمہ نہیں لیتا وہ مجرم ٹھہرایا گیا، اس لیے کہ اس نے خدا کے بیٹے پر ایمان نہیں رکھا۔ 31ویں آیت، کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے۔ کیا کیا جی؟ خدا نے کیا کیا ہے؟ ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے، اور اسے مردوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر ثابت کر دی ہے۔ آمین، ہلیلویا۔ یہ بات واضح ہوگی کہ باپ نے ایک جس کے سپرد عدالت کی ہے وہ ہے جسے مردوں میں سے زندہ کیا ہے، اور وہ کون ہے؟ یسوع المسیح ناصری، ہلیلویا۔ اس کا مطلب اب یسوع مسیح جب آئے گا تو اب وہ نجات نہیں دینے آئے گا، اب وہ عدالت کرنے کے لیے آئے گا۔ وہ کیا کرنے کے لیے آئے گا؟ وہ عدالت کرنے کے لیے آئے گا۔ آخری حوالہ 2 کرنتھیوں نکالیے، مقدس پولس رسول کا خط، 2 خط کرنتھیس کی کلیسیا کے نام، اس کا باب نمبر 5 اور اس کی آیت نمبر 10 پڑھیں گے۔ کلام میں لکھا ہے، کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے، کس کے سامنے؟ تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے، تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلہ سے کیے ہوں، خواہ بھلے ہوں خواہ برے۔ آمین۔ یہ بات واضح طور پر ہم پر ظاہر کر دی گئی ہے کہ یسوع مسیح آئے گا، تخت لگے گا، ہر ایک اس کے سامنے کھڑا ہوگا، اپنے اپنے کاموں کا، چاہے وہ اچھے تھے چاہے وہ برے تھے، ان کا حساب دے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا، حساب دے گا۔ اس کا مطلب اس سے پہلے کہ یسوع مسیح عدالت کرنے کے لیے آ جائے، میرا آپ سب سے سوال ہے، کیا آپ تیار ہیں؟ ہمارا موضوع بھی یہی ہے نا، کیا آپ تیار ہیں؟ تو میں اسی بات پہ اس کو اینڈ کر رہا ہوں کہ میرا سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ خدا کا بیٹا عدالت کے لیے زمین پر آئے، کیا آپ تیار ہیں؟ ایک دوسرے سے کہیے، کیا آپ تیار ہیں؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھیے اور اپنے آپ سے کہیے، کیا میں تیار ہوں؟ کہ اگر خداوند آج آ جائے عدالت کرنے کے لیے تو کیا میں تیار ہوں؟ آئیے اس بات پہ غور کریں گے، اور اگر کوئی کمی کمزوری ہماری زندگیوں میں ہے تو اس کا اقرار کریں گے تاکہ ہم اس ابدی موت سے بچ سکیں، کیونکہ یسوع مسیح میں ہم نے زندگی پائی اور وہ چاہتا ہے کہ ہم کثرت کی زندگی پائیں۔ ہلیلویا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے اور قبول کیے جانے پر زندہ خداوند کی برکت، اس کا فضل، اس کا رحم اب سے ہمیشہ ہم سبوں کی زندگیوں پر ہوتا رہے۔ آمین۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدا